یہ کہ درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں روزے کی شکل میں، اس روزے کو ہم اچھے سے رکھ پائیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے امت کے اندر جو خواتین ہیں وہ مرد کے ماتحت ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہے حیض و نفاس کا جہاں معاملہ ہے تو وہ معاملہ جو ہے اگر عورتیں عورتوں سے ڈسکس کریں تو بیٹر ہوتا ہے، عورتیں عورتوں کے سامنے بات کریں تو اچھا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، یاد رکھیں حیض اور نفاس کے جتنے مسائل ہم تک آتے ہیں وہ ایک مرد کے ذریعے آئے، عورت کے ذریعے نہیں آئے ہیں، اور جتنے بھی ایسے مسائل تمام امتوں کو جو پہنچے ہیں وہ مرد کے ذریعے پہنچے، عورتوں کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا۔ مطلب یہ کہ جتنے مسائل یہ سب آتے ہیں ہر دور اور ہر شریعت میں انبیاء آئے، انبیاء مرد تھے، ان تک وہ مسائل آئے، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے لوگوں کا، پھر ٹھیک ہے وہ تو نبی تھے، ان کا معاملہ تو الگ تھا، ہم لوگ تو نبی نہیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے امت کے اندر اگر مسئلے اور مسائل کی بتانے کا معاملہ اگر مرد اور عورتوں کے ساتھ شریعت خاص رکھتی تو مائی عائشہ اور امہات المومنین اور دیگر صحابیات پھر یہ مسائل کو بیان نہیں کرتی مردوں کے سامنے، جبکہ ہم جانتے ہیں مائی عائشہ نے اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجوں کے سامنے بہت سارے مسائل بیان کی، یہاں تک کہ مسائل بیان کی کہ ان کے جو شاگرد ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو کہ ان کی بہن اسما کے بیٹے ہیں، جو کہ آپ کے رشتے میں جو ہے بھانجے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، وہ آ کر اپنی خالہ سے سوالات کرتے جس کے اندر بہت سارے سوالات حیض اور نفاس کے تعلق سے، حیض اور استحاضہ کے مسائل انہوں نے پوچھے، اور مائی عائشہ نے اپنے بھانجے سے یہ نہیں کہا کہ بھانجے یہ کیا سوالات ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہوں، بلکہ بیان کیا، بلکہ کچھ چیزوں میں جو رسومات شروع ہو چکے تھے غلط، ان کو توڑنے کے لیے آپ نے کہا کہ عبداللہ ایسا نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے ہم تو ایسا کرتی۔ تو اگر مرد اور عورتوں کا ڈیفرنسیشن ہوتا کہ مرد مرد کو بولے، عورتیں عورتوں کو بولے، تو شریعت میں پھر یہ واضح دکھتا کہ صحابیات صحابہ کو یا میل کبھی یہ بات نہیں سناتی سے امہات المومنین۔ اب وہ کہہ سکتا امہات المومنین تو امہات المومنین امت کی ماں ہے، وہ تو کہہ سکتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے شرعی مسائل بیان کرنے میں شریعت نے چونکہ کوئی تفریق نہیں کی تو ہم لوگ خواہ یہ تفریق نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے۔ جہاں تک مسئلوں کو جاننے کا معاملہ ہے، جہاں تک چیزوں کو سمجھنے کا معاملہ ہے، ہم اسی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں، اس کے اندر اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو پہلا مقصد ہے ہم ایک فرض عبادت کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تکمیل کیسے کیا جائے، جس کے اندر ظاہر سی بات ہے طہارت بنیاد ہے، طہارت بنیاد ہے۔ اب طہارت بیس ہے تو اس کا علم رکھنا بھی ہم پر فرض ہوا کہ وہ بیس کو ہم جانے تاکہ اسی پہ جو عبادتیں کھڑی ہو رہی ہے، مطلب طہارت فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، فاؤنڈیشن جتنا مضبوط ہوگا عمارت اتنی مضبوط ہوگی، بس اسی سے کڑی اور سلسلے میں یہ بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری چیز میں یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں شرم اور حیا کا تقاضا ہے، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، لیکن شرم و حیا کا تقاضا وہاں ہوگا جب ہم اپنی پرسنل لائف کسی سے ڈسکس کریں گے۔ جب شرعی معاملوں کے اندر ہم کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں وہ شرم کا تقاضا نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ہی مسائل بیان نہ کرتا، اور اگر ایسا ہوتا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت میں سب سے زیادہ شرم و حیا رکھنے والے تھے، آپ ان باتوں کو خواتین کی کم از کم سوالات پہ جواب نہ دے کر بتاتے کہ یہ شرم و حیا کا معاملہ ہے۔ آپ نے بلکہ بتایا، بلکہ ماں عائشہ کی تو ایک روایت ہے، آپ نے کہا کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، یہ کسی مسئلے کو پوچھنے میں شرماتی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تمام مسائل کو انصار کی عورتیں پوچھا کرتی تھی، اور اکثر مسائل حیض و نفاس کے جو ہم تک پہنچے ہیں، بچوں کی ولادت کے تعلق سے ہم تک پہنچے ہیں، آداب مباشرت کے تعلق سے، یا جو ہے ایٹیکیٹس آف سیکشل لائف کا جو ہم کہیں گے، یہ تمام کی تمام اکثر عورتوں کے پوچھے گئے سوالات کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے، اور ایک بھی جواب میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بے شرمی والا سوال ہے لہذا تم مجھ سے مت پوچھو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک بھی آپ کو ایسا سوال کوشچن نہیں ملے گا جہاں ان کو وہاں سے بھیجا گیا، ان کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اسی طرح جو ہے ایک سوال اور ہوتا ہے لوگوں کا، چلو حیض و نفاس کے مسائل ہیں لیکن لیکچر میں تو مرد بھی بیٹھے، تو حیض و نفاس کے مسائل مردوں کے سامنے کیوں بیان کیا جا رہے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ ایسا نہیں ہے، مرد اور عورتوں کی تفریق اور تمیز ہے ہی نہیں، یاد رکھیں۔ اچھا، حیض و نفاس کے مسائل کتنے سارے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، شوہر کے سامنے بیوی سوال کر سکتی ہے تو شوہر کیا بولے، نہیں میں نے تو سیکھا نہیں ابھی، چونکہ تمہارا مسئلہ ہے تم سیکھ لو، ایسا تو ہوتا نہیں۔ شوہر کے سامنے مسئلے آ سکتے ہیں، یہی مسئلہ باپ، بیٹے، بھانجے، بھتیجے کے سامنے یا کسی اور مسلم مرد کے سامنے آ سکتا ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسا؟ بہت کامن ہے، آپ حج اور عمرے کو جاتے ہیں، حج اور عمرے کے ساتھ آپ کی قافلے میں عورتیں ہیں،
وہ عورتیں ساتھ ہوں گی، وہ آپ کی ماں ہو سکتی، بہن ہو سکتی، بیوی ہو سکتی، بیٹی ہو سکتی، خالہ ہو سکتی، محرم کے ساتھ ہی جاتے ہیں نا سفر میں. اب اس کو مسئلہ پیش آ گیا تو وہ کیا کرے؟ اور وہاں آپ کیا کریں گے جہاں آپ کی زبان لوگ سمجھنے والے لوگ نہیں، اور وہاں کس عورت کو ڈھونڈیں گے اور کس سے اس سے فتویٰ لیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ خاتون کو اظہار کرنا پڑے گا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. تب ظاہر سی بات ہے وہاں یہ تو نہیں بولیں گے نہیں تم نہیں سرچنگ ابھی جاؤ، میں انڈیا کال کرتی، انڈیا سے پھر تم کو دوسرا کال آئے گا، پھر وہ تم کو بولیں گے میرے ساتھ کیا ہو رہا. پاسبل نہیں. اور یہ بہت کامن چیزیں ہیں یاد، یہ ہیومن لائف کا پارٹ، انسانی زندگی کا حصہ ہے. یہ تمام چیزوں کو ایک لمٹ دی گئی، لیکن لمٹ کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ اس پر ٹیبو لگا دیا گیا. ٹیبو سمجھتے بالکل حرام کر دیا گیا. لمٹس ڈیفائنڈ ہے، ان نیسیسری بات نہ کی جائے، خامخواہ کے بات بیان نہ کی جائے، یا یاد رکھیے یا پھر اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے بات نہ بتائی جائے، بے شرمی یا بے حیائی کے لیے یا جس کو کہیں گے ذہنی عیاشی کے لیے ایسی باتیں نہ کی جائے، بلکہ اگر علم دینے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، عبادتوں کو اچھے سے پورا کرنے کے لیے ہو تو یہ معاملہ کوئی بھی کسی سے ڈسکس کر سکتا ہے. عورتوں اور مرد کی جب شریعت نے تفریق نہیں ڈالی تو ہم بھی ان نیسیسریلی اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کریں کہ اس طرح سے یہ معاملات ہو. یاد رکھیں اسی طرح جو ہے تو یہ معاملہ ظاہر سی بات ہے مرد بھی جانیں گے، جو کہ وہ اپنی ظاہر سی بات ہے بیوی سے بیان کر سکتے، ہونے والی بیوی سے، ظاہر سی بات ہے ہونے والی بیوی سے مطلب ابھی شادی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ پوچھ سکتے مسائل وغیرہ شادی کی بات. تو یہ تو نہیں بول سکتے نہیں ابھی تو میں سیکھنے جاؤں گا، شادی کے بعد اب میں سیکھوں گا. اسی طرح حج اور عمرے کے اندر ہی مسائل درپیش آ سکتے. اسی طرح کوئی عورت بیمار وغیرہ 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 بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر ڈاکٹر وغیرہ پوچھ سکتا ہے. آپ کبھی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، آپ علاج معالجہ کا معاملہ ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اوپنلی ڈسکس نہ کیا جائے، اشارتاً کنارتاً باتیں کی جائے، لیکن کچھ جگہ اشارے کنارے بھی نہیں چلتے. جہاں خاص طور سے شریعت کا معاملہ آتا ہے وہاں امپلیسٹلی نہیں ایکسپلیسٹلی بولنا پڑتا ہے، چھپا کر نہیں، کھول کھول کر ایک بات کو بیان کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے حیض کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کوشچنز کیے اور چند سوالات میں ایسے جملے اس نے ادا کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ اپنا چہرہ پھیر لیا، نفرت کی وجہ سے نہیں، حیا کی وجہ سے. حیا کی نفرت کی وجہ سے نہیں، حیا کی وجہ سے، کیونکہ اس کا سوال بہت ایکسپلیسٹ تھا، بہت کھول کھول کر بیان کر رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. آپ نے کہا کہ حیض کا تیرا مسئلہ ہے، مینسس ہے، ماہواری اور بھی الفاظ جو بھی ادا کرتے آپ کی زبان میں، تو کاٹن کا استعمال کر. کٹان جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اسی سے انگلش میں کاٹن لفظ آتا ہے، تو کاٹن یوز کر. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ آتا ہے، اور اس نے جو الفاظ ادا کیے کہ اس طرح سے آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اور ماں عائشہ سے کہا عائشہ تم اسے ذرا ایکسپلین کر دو، لیکن کراہت سے نہیں، نفرت سے نہیں، بلکہ حیا کے تقاضے کے. ٹھیک ہے کچھ لمٹ ہو سکتی، ہر چیز نہیں بہرحال، لیکن یہ سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں، چاہے عورتیں ہو چاہے مرد ہو، چونکہ دین کا معاملہ ہے اور طہارت چونکہ دین کا بیس ہے، تو بیس کو سیکھنا بے انتہا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ نکات اور دیکھتے ہیں اس میں کہ ماہواری ختم ہونے کا یقین یہ بغیر یاد رکھیے نماز اور روزہ شروع نہیں کرنا چاہیے. اسلام کی خوبی اور خصوصیت یاد رکھیے، ابھی ٹاپک چونکہ حیض اور نفاس نہیں، رمضان اور حیض ہے یا رمضان اور خواتین کے مخصوص مسائل ہیں، لہٰذا میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس امت کا جس کو کہیں گے اللہ کا فضل ہے اس امت پر، یا اس دین کی خصوصیت ہے یاد رکھیے کہ اس نے عورتوں کو ان حالات میں بیمار مانا ہے. ناپاک تو ہے، اس وجہ سے ناپاک ہے کہ طہارت نہیں ہو پائیں گے تو عبادت نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ بیماری کے حکم میں آتی ہے. ناپاک سے مراد گندا، اوچھا، نچلا، اچھوت، اپنے سے دور، گھر سے دور، کمرے سے دور. معلوم آپ کو ایسے کئی کمیونٹیز ہیں اور ایسے کئی لوگ ہیں دنیا میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حالت میں عورت جو ہے ناقص اور بیکار ہو جاتی ہے. اس امت کا تو یہ شرف ہے، اس نے اس کو بیماری قرار دے کے کہا عبادت مت کرو، سہولت کے لیے، تکلیف کے لیے نہیں، برائی کے لیے نہیں، سہولت کے لیے. ایک آدمی بیمار اور اس کو بولا جائے ابھی تم کو بیماری میں 5 ٹائم یہ کرنا ہے، بیماری میں بھوکے رہنا ہے، کوئی بولے گا ظلم ہے، ظلم ہے، ٹھیک نہیں ہے نا. ظاہر سے شریعت کری یہ چھوٹ ہے، یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ قسم کا جس کو کہیں گے فیزیولوجیکلی بہت چینجز آتے، ہارمونک چینجز ہوتے، تو تم چھوٹ لو، ڈسکاؤنٹ لو، آفر لو، رخصت لو. بیماری میں کاؤنٹ کیا، روزے چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، آرام سے رہو، آرام کرو، تاکہ وہ جو ٹینشنز وغیرہ عام اس میں وہ نہ ہو. ٹھیک. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی یہ مرضی اور مشیت تھی کہ اس نے جب حوا کو پیدا کیا تو اس نے اس کے لیے تمام چیزوں کو طے کر دیا، یہ طے کر دیا. ٹھیک ہے، حیض وغیرہ طے کر دیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب عورت حاملہ ہو جاتی تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے. حیض آنا بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیا وہی خون
جو حیض کے ذریعے آتا تھا، جو کہ پلاننگ کے ذریعے اللہ نے دیا پہلے سے، جو کہ ایک انسان کی تیاری کے لیے تھا. جب بچہ وجود میں آتا ہے تو امبلیکل کارڈ سے جڑ جاتا ہے، اب بلڈ سرکولیشن اس کی باڈی سے ہوتا ہے. تو گویا اللہ کی ایک پری پلانڈ ایک جو منصوبے کے تحت اس نے حوا کی بیٹیوں کو یا آدم کی بیٹیوں کو یہ مسئلہ دیا. یہ مسئلہ اسی کے لیے خیر ہے، یاد رکھ. اور اس میں اس کو ڈھیل دی، اس کو چھوڑ دی. ہاں ناپاک طہارت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، لیکن ناپاکی سے ہرگز کوئی مراد اچھوت والا، دوری والا، بیمار والا، غلاظت والا، کراہت والا ہوتا ہے نا. کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت اس حالت میں آ جائے تو وہ کھانا نہیں بنا سکتی، وہ پورے گھر کو معلوم اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے. امت مسلمہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کچھ پتہ نہیں کیا کون سی عورت کس حالت میں، سوا عورتوں کو اگر معلوم ہوتا ہے یا شوہر کو بیوی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں پتا. دوسرے کمیونٹیز میں اعلان کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ یہ دین باحیا ہے، اس کی اپنی لمٹس ہے. اس نے جو چیز دی، اللہ نے فطرت میں کوئی چیز ڈالی، اس کو فطری طور سے رکھا، اس کو غیر فطری نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی چیز کو ہاتھ لگائیں گی تو ہر چیز منحوس ہو جائیں گی. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں حیض کی حالت میں حائضہ ہوتی، مینسچوریشن ہوتا میرا، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے آپ کے سر میں تیل لگاتی، آپ کے سر میں تیل لگاتی، آپ کے جسم پر خوشبو لگاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ لیٹتے، اور یہاں تک آپ فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتی جبکہ میں سنتی لیکن حیض کی حالت میں. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ دین کی بڑی خصوصیتیں یاد رکھیے. صرف طہارت کے مسائل میں کہتا ہوں نا، کئی بار اگر ڈیٹیل میں رکھ دیا جائے اور ان چیزوں کو اگر ہماری نان مسلم بہنیں اگر سن لے تو اس سے بڑا آفر اور اٹریکشن ان کو نظر نہیں آئے گا. یاد رکھیے اتنا بڑا آفر اٹریکشن صرف ایک ہی صرف طہارت کے معاملے میں، تو باقی دین کا کیا حال ہوگا، باقی دین کا کیا حال ہوگا جس کے طہارت کے مسائل اتنی اوپننس کے ساتھ ہے، اتنی کھلے ہے اپنے آپ میں، اور اتنے فطری ہے، نیچرل ہے. اب اس کو غیر فطری نہیں کرنا. ہاں خاموں کا ڈسکشن غلط ہے، میں نے کہہ دیا، لیکن اتنا بھی آپ مت چھپا لیجئے کہ یہ بالکل وہ خزانہ ہے جو کبھی دیکھا نہ جائے، کھولا نہ جائے. یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور ہمارے پاس، میری بات کو غور سے سنیں جو لوگ بات سن رہے ہیں، ہمارے پاس قرآن و سنت سے زیادہ یہود و نصارہ کے طریقے، اور ساتھ میں جن قوموں کے ساتھ ہم بستے ان کے طریقے حیض و نفاس کے مسائل میں زیادہ لیے جاتے. اللہ میں ہم پر رحم کرے بنسبت قرآن و سنت. یہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس بات کو ڈسکلوز نہ کیا جائے، بولا نہ جائے، یہ بہت بے شرمی فلاں فلاں فلاں. بہرحال ان چیزوں کو لمٹ میں رکھیے آپ تو اچھا ہے. ان لمیٹڈ ہو، خاموخواہ ہو تو غلط ہے، لیکن لمٹ میں بالکل ایکسپلیسٹلی بولا جا سکتا ہے اس میں انشاءاللہ اس کوئی عرض نہیں. چلیے ٹھیک ہے. تو عبادت جو ہے جب عورت کریں گی تو حیض اور نفاس کا جہاں معاملہ ہے، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ پاک ہے عبادتیں نہیں کریں گی، اس کو رخصت ہے اس معاملے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ شک کی بنیاد پہ عبادتیں کوئی شروع نہ کرے. اب رمضان آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، اور چلو ابھی جو بھی ہے شروع کر دیتے ہیں روزے. نہیں، یقین کرنا پڑے گا کہ آپ پاک ہے. حیض کا کوئی مسئلہ نہیں، نفاس کا کوئی مسئلہ نہیں، تو یقین کے بعد ہی عبادت کو شروع کیا جائے گا. یقین کی طہارت ہوا ہے. یقین اس لیول تک اپنا لے جائے، انشاءاللہ نکات رکھوں گا جو وسوسوں کے بیسس پر ہو. بہت سی عورتوں کا انیسری وسوسے رہتے ہیں، ویسے مردوں کو بھی رہتے ہیں بہت سارے. ہاتھ دھو لیے، دھلا کہ نہیں دھلا، اور ایک بار ابھی پورا گیلا ہوگا، اور ایک بار پورا گیلا، اور ایک بار. ایک مرتبہ ایک ایسے ہی سوال کسی ایک شخص نے کہا جس کو وسوسوں کا بیچارہ مریض تھا. اس نے جا کے ایک شخص سے سوال کیا جو عالم دین تھے، اور کہا کہ میں پورا پانی میں ڈوب کر نکلتا ہوں تو بھی مجھے شک ہوتا ہے کہ میں غسل میرا ہوا یا نہیں ہوا، تو اب میں کیا کروں، اب میرے لیے کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا تیرے پر غسل واجب نہیں ہے، تو ویسی عبادت کر. انہوں نے کہا میرے پہ غسل واجب نہیں ہے، میں ویسی عبادت کروں؟ تو کہا شریعت میں پاگلوں پر کوئی حکم نہیں ہے، بولے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. کیونکہ پانی میں ڈوبنے کے بعد بھی جب تجھے یقین نہیں ہے کہ تو مکمل جو طہور مطلب پاک ہو گیا، تو اس کا مطلب تو پاگل ہے، اور پاگلوں پہ شریعت نہیں، لہٰذا تو بغیر غسل کی جو کرنا ہے کرتا رہے. یہ وسوسوں والا معاملہ ہے، وسوسے نہیں، یقین والا معاملہ، یقین والا معاملہ. ٹھیک ہے، تو یقین ہو کہ میں پاک ہوں عورت کو، تو پھر وہ روزے رکھ سکتی ہے. یقین ہو کہ حیض سے پاک ہو، یقین ہو کہ نفاس، حیض مینسس، ٹھیک ہے، یا ماہواری، اور نفاس جو ہے پوسٹ پارٹم بلیڈنگ یا ولادت کے بعد، مطلب اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس پوسٹ پارٹم بلیڈنگ. ٹھیک ہے، تو حیض مینسس اور نفاس پوسٹ پارٹم یہ دونوں سے پاک ہے. شی کین گو آن، مطلب وہ روزے رکھ سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے. تو پہلے یقین ضروری عبادت کے اندر، اس لیے میں نے نقطہ رکھا. اسی طرح حیض اور نفاس کے معاملے میں یاد رکھیے شک کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں ہوتی. عبادتوں کی شروعات یقین کی بنیاد پر ہوتی، تو کبھی بھی شک کی بنیاد پر نہ کرے. جیسا میں نے مثال دے دی کہ حیض آ گیا،
خاتون پاک ہو گئی. کچھ لوگوں کو تو یہ حیض اور نفاس کے اتنے وسوسے ہوتے ہیں, مطلب ان کے پاس صحیح نالج نہیں ہوتا ہے, وسوسے اتنے زیادہ ہوتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, کہ میں نے یہاں تک واقعات دیکھے ہیں کہ عورتوں نے اپنا رحم ہی نکال دیا تاکہ حیض ہی نہ آئے. اتنا ایکسٹریم سٹیپ ہے, شریعتاً جائز نہیں. لیکن وہ جو پاگل پن ہو رہا تھا, جو ان کے شوہر پریشان تھے ان کے اس پاگل پن سے, میں پاک ہوئی ہے نہیں ہوئی, چادر بدل دو, تکیا بدل دو, بستر بدل دو, گدے بدل دو, یہ بدل دو, پلنگ کو دو فلاں کر دو, میں نہا کے آئی تھی 10 بار, تو بولے بھیا اس سے اچھا ہے کہ تمہارا مریض ہے تو اب تمہارا جو اللہ, اس لیے یقین شک کے بنیاد پہ تو نہیں ہونا, لیکن یقین کیا ہے, آپ ایک بار دیکھیں اور یقین ہوگا. وہ اتنا کوئی ویریفیکیشن, کوئی ٹیسٹ کرنا, یہ ساری چیز ضروری اس معاملے میں نہیں. اس چیز کو تو یقین کی بنیاد پہ کریں. اسی طرح نفاس کے مسائل بھی حیض جیسے یہ کم و بیش, کوئی اس میں فرق نہیں سوائے اس کے کہ نفاس کا وقت ذرا لمبا ہوتا ہے پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کا, اور مینسز کا حیض کا وقت کم ہوتا ہے. ورنہ مسائل دونوں کی ایک ہے, دونوں میں نماز اور روزہ نہیں ہوں گا, اور دونوں کی حالت میں نماز کی قضا نہیں اور روزے کی قضا ہے. دونوں میں نماز اور روزہ نہیں ہوں گا. ماں عائشہ فرماتی ہے جب ہم حیض سے ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو روزہ اور نماز چھوڑنے کا حکم دیتے, اور نماز کی ہم کو قضا کا حکم نہیں دیتے, اور روزے کی قضا کا حکم دیتے. تو پتہ چلا حیض اور نفاس میں جو روزے چھوٹتے ہیں اس میں بعد حیض اور نفاس کے کمپلیشن کے روزے کی قضا کریں گے, لیکن نماز کی قضا نہیں ہوں گی. لیکن یہ دونوں عمل اس معاملے میں نہیں ہوں گے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے حیض کی اور نفاس کی کوئی مدت فکس نہیں ہے. ہمارے پاس ہند پاک میں, انڈیا پاکستان میں یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ہمارے پاس ایک فکس لمٹ دے دی گئی. فکس لمٹ دے گئے اتنے دن ہوتا ہے. کچھ جگہ لمٹ فکس ہے, کچھ جگہ خاندانی لمٹس بھی ہے. کیا بولوں گا, خاندانی لمٹس. ہمارے خاندان میں 7 دن کوئی نماز نہیں پڑھتا. بہو اب تم بھی آ گئی خاندان میں, تو اب تم بھی کیا کریں گے, وہ خاندان میں 3 دن تھا, یہ خاندان میں 7 دن نہیں پڑھیں گے. اب وہ بیچاری پڑھنے چاہ رہی تو بولے ہوشیاری کر رہی, ہم سے آگے جا رہے, ہم سے زیادہ تو متقی پرہیزگار ہے. جس مسئلے کا تعلق ایک انسان کی ذات سے, اس کو فکس کیسا کر سکتے. ایک آدمی ہے, ایک روٹی کھاتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے. ایک آدمی 2 روٹی کھاتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے. ایک آدمی ہے 3 روٹی کھاتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے. ایک آدمی ہے 4 روٹی کھاتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے. یا ایک آدمی 4 روٹی کھاتا ہے, پیٹ نہیں بھرتا ہے. ہر کسی کے لمٹ. اب آپ کیا بول رہے, نہیں سب لوگ 7 روٹیاں کھائیں گے, یہ کیا تماشا ہے, تم کھاتے ہوں گے کھاؤ, ہم کو کیا کرنا ہے, سب کو کھانا پڑے گا, یہ خاندان کا رواج اور طریقہ ہے. آپ بولیں گے غلط ہے, کھانے میں جیسا فکس نہیں ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ویسی بنائی, تو آپ فکس اس کو نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے. تو حیض کی بھی کوئی لمٹ فکس نہیں. یہ زمین, زمانہ, خاتون, سائیکولوجیکل کنڈیشن, فزیکل کنڈیشن, بیماریاں, ہارمونک چینجز اور وغیرہ 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 پہ ڈیپینڈ ہے. اس کا کوئی تعلق فکس ڈیٹ سے نہیں ہے, یاد رکھیں. فکس ڈیٹس ان کے ہوتے ہوئے ایک الگ بات ہے, لیکن یہ فکس جو 3 دن 5 دن 7 دن وہ ضروری, 1 دن وہ بھی کوئی ضروری, کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1 ڈیز 2 ڈیز 3 ڈیز 4 ڈیز 5 ڈیز 6 ڈیز 7 ڈیز 8 ڈیز 9 ڈیز, اتنا کامنلی دیکھا گیا 9 دن. اس کے بعد ان کامن ہے, یہ ڈاکٹر کو بتائے, چیک اپ کروائے, خون کا آنے کی خون کا رنگ دیکھے, اور اس کے اعتبار سے پھر طے کیا جائے گا حیض ہے یا استحاضہ. استحاضہ ایک اور خون ہوتا ہے جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے. استحاضہ وہ حیض نہیں ہوتا ہے, اور اس کا رنگ کمزور ہوتا ہے اس کے خون کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, یہ اس کا ڈیفرنسیشن. یاد رکھیے کوئی فکس لمٹ نہیں ہے. نفاس, پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کو فکس لمٹ نہیں ہے, جیسے واپس کر دی گئی. کتنی, بچے کی پیدائش پہ کتنے دن عورت ناپاک رہیں گی, 40 دن. یہ یاد رکھیے قرآن کا معاملہ ہے, نہ حدیث میں بتایا گیا ہے. یہ بات بائبل کی, بائبل میں ہے کہ اگر عورت اولاد پیدا ہو تو لڑکی کی پیدائش دوہری ناپاکی رہتی ہے ان کے پاس, ڈبل. تو یہ وہاں ہے, ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس کیا ہے کہ جب معاملہ ختم ہو جائے, وہ 10 دن 12 دن 15 دن 4 دن 8 دن 30 دن 32 دن 37 دن, ہاں 48th day is the limit کہیں گے نفاس کی. اس کے بعد وہ نفاس نہیں, وہ فاسد خون کہلاتا ہے. مطلب عام چیز ہے, بیماری ہے, رگ پھٹنے سے کسی اور مسئلے سے ہوتا ہے, اس کو پھر اس میں کاؤنٹ نہیں کیا. تو 48 is the last limit, ہم نے اس کو شروعات اور خاتمہ دونوں بنا دیا. نہیں, اتنے دن کرنا ہی. نتیجتاً ہماری بیچاری امتی مسلمہ کی عورتیں عبادتوں سے دور ہے. ایمانی کیفیت کتنی گر جائیں گی اندازہ لگائیے جب ایک خاتون اتنے دنوں تک عبادتوں سے خواہ مخواہ دور رہیں گی, یہ سمجھ کے کہ میں ناپاک. تو بہرحال یہ چند تمہیدی جو ہے کلمات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے پہلے رکھوں. اب آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف اور چند مسائل کی طرف میں انشاءاللہ عزیز بڑھتا ہوں. آئیے پہلا نقطہ آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں, وہ یہ ہے
کہ جو کامن کوشچنس آتے ہیں وہ کامن کوشچنس کے بیسس سے میں نہیں بنایا ہوں. یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی چیز بھی ذرہ برابر بدل جائیں گی تو جواب بدل جاتا ہے. لہٰذا اگر اس میں سے کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو لیکن کچھ اس میں تبدیلی ہو تو آپ قطعاً میری بات پر قیاس آرائیاں کر کے عمل نہ کریں بلکہ علماء سے رابطہ کر کے اس معاملے میں فتویٰ لے لیں. تو ذرا سے چینجز چیزوں کو جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کر دیتے ہیں. تو قیاس آرائیاں نہ کریں, ایسا ہے تو ایسا ہوگا مت. ٹھیک ہے, یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں. یا پھر اپنے سوال سے کوئی اس میں نے نہ کہی کوئی بات تو آپ اس میں بہرحال پوچھ سکتے ہیں. آئیے پہلا جو کامن کوشچنس ہے, جو سوالات جو کرتے ہیں وہ سوالات جو اپنے پاس آئے جو پوچھے گئے, میں انہیں پہ جو فتح میں نے پڑھے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ کہ مغرب سے اگر 5 منٹ پہلے بھی اگر حیض آ جائے تو سوال ہوتا ہے کیا روزہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا, کنٹینیو کرے؟ تو یاد رکھے سورج غروب ہونے, مغرب اسی کو کہتے ہیں, سورج غروب ہونے سے پہلے چاہے وہ 5 منٹ پہلے کیوں نہ ہو, اگر حیض آ جائے تو اس دن کا روزہ چلا گیا. اب اس کی بعد رمضان کیا کرنا ہوں گی, قضا کرنا ہوں گی. سمجھ رہا ہے بات کو, وہ روزہ نہیں ہوا. اب سوال, اب روزہ نہیں ہوا تو پھر پورا دن ہم نے کیا کیا؟ پورا دن جو آپ بھوکے پیاسے رہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر دیں گا. اور نیت تو اصل آپ نے نیت تھی روزے کی, لیکن چونکہ حیض آ گیا, مینسس آ گیا, آپ کو اب بعد رمضان اس روزے کی بھی قضا کرنا پڑیں گی جس میں مغرب سے چند منٹ پہلے یا سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے یا سن سیٹ سے جو ہے جس کو کہیں گے فیو منٹس بیفور بس کچھ ہو گیا تو بھی اس کا روزہ چلا گیا. وہ اس روزے کی بعد رمضان قضا کریں گی. ٹھیک. اسی طرح دوسرا سوال جو کامنلی آتا ہے, رات میں فجر سے پہلے اگر حیض ختم ہو جائے تو, اب ظاہر سے حیض کیسے ختم ہوتا ہے, ایک عورت جانتی, وہ اس کی علامتیں جانتی, وہ سمجھ سکتی. ٹھیک, تو اس کو لگ رہا ہے حیض ختم ہو گیا اس تو کیا کرے, تو وہ روزہ رکھیں گی. تو اب سوال, غسل تو نہیں ہے, پاک تو نہیں ہے, تو یاد رکھیے روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے, پاک ہونا نماز کے لیے شرط. تو وہ سحر کر لے, اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے فجر کا, اس میں وہ غسل لے لے اور اس کے بعد روزے کو کنٹینیو کرے. روزے کی شروعات کے لیے غسل کا ہونا, طہارت کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بات اپلائی ہوتی ہے آدمی کے لیے اگر وہ جنابت کی حالت میں ہو, جنوبی ہو یا جنوبی عورت ہو یا جنوبی مرد ہو یا حائضہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو اور فجر سے پہلے پاک ہو جاتی تو سحر کریں گی اور روزہ رکھیں گی. ہاں, روزے کی شروعات حالانکہ ناپاکی کی حالت میں ہو رہی ہے لیکن اس سے روزے کا تعلق نہیں ہے. پھر وہ فجر کے وقت میں غسل لے اور جو ہے اپنا روزہ کنٹینیو کرے. اس بات کو دھیان دے. مردوں کے لیے جنابت وغیرہ کی مسائل انشاءاللہ ہم کل اور تفصیلات میں دیکھیں گے اور اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ کل آئیں گے, جسے مشترکہ مسائل, میاں بیوی کے مشترکہ مسائل ان دا سینس کی روزے سے جو متعلق ہے رمضان سے. ٹھیک ہے, تو وہ روزہ رکھیں گی. یاد رکھیے بہت ساری عورتیں چھوڑ دیتی ہیں, ایک روزہ تو چھوٹ رہا, ماں کیا ہوتا اس. یاد رکھیے میری اس بات کو, علماء لکھتے ہیں اگر ایک روزہ کوئی جان بوجھ کے رمضان کا چھوڑ دے, وہ زندگی بھر بھی اگر نفلی روزے رکھے تو یہ ایک روزے کی بھرپائی وہ زندگی بھر کے نفل روزے نہیں کر سکتے ہیں. بی سینسیٹیو, بی سینسیبل, ہے نا, اور مطلب جس کو کہیں گے بہت زیادہ حساس رہیے دین کے معاملے میں اور ہوش و حواس کے ساتھ کام لیجئے. ایسی عبادتوں کو عظیم چھوٹے چھوٹے معاملات پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ٹھیک, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑا نہیں جا سکتا. بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا عذر دیتے, ایسے بھی عذر لوگوں کو میں نے دیتے ہوئے دیکھا, ہمارے پاس کیا ہے گیزر کا انتظام نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں, فجر کے بعد پھر جب سورج نکلیں گا تو گرمی بڑھیں گی تو ہم نہائیں گے. سبحان اللہ. اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ کھانے کو بھی نہیں ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اس کا چولہا, گیس, اسٹوو, گیزر بھی نہیں ہوگا بیچارے کے, تو پانی کہاں سے گرم کریں گے. لیکن گھر میں 4-4 ہزار کے تو جوڑے جو شادیوں میں پہن کے جا رہے ہیں, 2-2, 4-400 کی امیٹیشن تو یوں ہی ہے, 1-2 تولہ تو آنکھ پہ ڈالے ہوئے. گیزر زیادہ ضروری تھا چونکہ گیزر کا تعلق گرم پانی سے, اور اگر آپ کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہیں چلتا تو غسل کا تعلق طہارت سے, تو طہارت کا انتظام پہلے اول ہونا چاہیے, بعد میں باقی ساری چیزیں ہوں. اس لیے بہت سارے نوجوانوں کو بولتا ہوں جب شادی کرتے تو کمرے کو سجا رہے, کمرہ مت سجاؤ, ٹوائلٹ کو سجاؤ, پہلے اچھا گیزر لگاؤ, اچھے سے انتظام کرو, تم کو نہانے کی ضرورت پڑے گی نہیں,
جو چل رہا چلنے دو، وہ گھر میں نمبر لگیں گے، اس کے بعد ہم اٹھیں گے، فجر تو پڑھنا کسی کو آئی نہیں، اس کے بعد ہم ظہر کے ٹائم پہ جا کے نہائیں گے اور اس کے سارے کام شروع کریں گے۔ آپ کو معلوم جنوبی آدمی کا حال کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنوبی آدمی کے پاس سے فرشتے بھاگ جاتے، قریب نہیں آتے اس کے، وہ خواہ یہ سب چیزیں، سوائے اس کے کہ پھر وہ وضو کر لے، غسل نہیں کر پائے کسی وجہ سے، وضو کر لے تو آتے ہیں، وضو نہیں کر تو بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں رسک لے رہے ہو یار؟ اتنے سہولتیں دین نے دی، اللہ نے مال دولت سب کچھ دیا، سمجھ دے اللہ، یہ بڑی بات۔ گھر میں کتاب نہیں ہے، تفسیر بہت مہنگی آتی ہے، تفسیر مہنگی آتی ہے، کتنی مہنگی آتی ہے؟ تو 4-5 ہزار کی تفسیر آ رہی ہے، باہر ہے، انڈین پرنٹ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، بہت مہنگی ہے نا۔ آدمی ہینڈ سیٹ کتنے کا ہے؟ کتنے کا ہے؟ 10-12 ہزار سے تو کم نہیں ہوں گے یار، وہ ضرورت کی چیز نہیں، سادہ ہینڈ سیٹ چل جائے گا 5-700 کا۔ قرآن کی تفسیر بہت ضروری ہے، وہ میرے دنیا اور آخرت۔ یہ سمجھ کے چلے تو پھر گیزر وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ جو لاکھوں روپیہ امت شادیوں میں یوں پھینک دیتی ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ اپنی طہارت کے مسائل کو اچھا رکھے، ٹوائلٹس کو صاف رکھے، گرم اور ٹھنڈے پانی کے انتظامات رکھے، تاکہ ایک انسان کو جب ضرورت پڑے ان چیزوں کی وہ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، تو حیض ختم ہو جائے تو سحر، مطلب ابھی فجر شروع نہیں ہوئی تو روزہ رکھ سکتے ہیں، سحر کر لیں، اور ظاہر سی بات ہے جب غسل کا وقت نہیں ملے گا بعد میں فجر کے وقت غسل کر لیں تو نماز وغیرہ پڑھ لیں۔ تیسرا مسئلہ اس معاملے میں وہ یہ ہے، جو لوگ سوال کرتے ہیں عام طور جو ہمارے پاس آئے، وہ یہ کہ فجر سے پہلے حیض ختم ہو گیا مگر غسل نہیں تھا، تو کیا سحر درست ہے؟ ہاں، سحر کا کوئی تعلق طہارت سے نہیں ہے، اور روزے کا تعلق طہارت سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو حیض یا نفاس ہوں گا تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کی شروعات کے لیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کا روزہ بالکل درست ہے۔ ایسی حالت میں آپ ہے، اس کے بعد آپ فجر کی نماز سے پہلے غسل لے لیں اور اس باقی کا عمل آپ کر سکتے ہیں۔ آئیے اسی طرح اگلا نقطہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ عورت کے طہر کے بعد، طہر اس سٹیج کو کہتے ہیں جب عورت پاک ہو جاتی ہے، طہر، ٹھیک، طہور اسی سے لفظ آتا ہے، ٹھیک، طہارت جس کو ہم کہتے ہیں۔ طہر کا جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے، مطلب جو پاک ہو جاتی ہے، مطلب وہ حیض نفاس کی حالت سے نکل جاتی ہے اور طہر میں آ جاتی ہے، پاکیزی والے حصے میں آ جاتی ہے۔ اب وہ اس نے پاکیزگی اختیار کر لی، مثال کے طور پر حیض تھا، نفاس تھا، میسز تھا، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ تھا، اور ختم ہو گئی، اس کو لگا ختم ہو گئی، فار ایگزامپل حیض 3 دن میں ختم ہوتا ہے، جو اس کو معلوم، یہ سائیکل تو کامن ہوگی، سب کو معلوم ہوتا ہے۔ نفاس ظاہر سی بات ہے پہلی بار اولاد ہوں گی تو پہلی دوسری سمجھ میں آتا ہے، یہ چیز انسان کی زندگی بڑھتے جاتی ہے تو اس کو تو فکس نہیں ہو سکتی کہ اس کا ٹائم فکس ہوگا، لیکن حیض کا تو کامن ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کتنی ڈیٹس میں آئیں گا، کب آئیں گا اور کیسے چلیں گے، تو یہ کوئی انکامن چیز نہیں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کب ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ اب پاک ہونے کا امکان تھا اور ہو گئے، پھر غسل لے لیا اور اس کے بعد روزہ رکھ لیا، نمازیں شروع ہو گئی، اب خون نکلنا شروع ہو گیا، نشان آنا شروع ہو گئے، تو یاد رکھیے یہ خون حیض اور نفاس کا معنی نہیں جائیں گا، سوائے اس کے کہ نفاس جلدی ختم ہو گیا، مطلب 40 دن کے اندر کبھی ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر خون آ گیا، تو پھر علماء لکھتے ہیں اگر 40 دن کے اندر ہے تو پھر وہ اس کو نفاس کاؤنٹ کریں گی اور اس کو 40 دن تک کمپلیٹ کریں گی، لیکن 40 دن کے بعد آئے تو نفاس نہیں رہیں گا۔ لیکن حیض کے معاملے تو لوگ کہتے ہیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر اس کو بعد میں خون آئے، دھبے آئے، نکلے خون، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا روزہ بھی کنٹینیو کرے، اپنی نماز بھی کنٹینیو کرے، یا تو وہ استحاضہ ہے، یا تو وہ فاسد خون ہے، یا تو بیماری والا، اینی تھنگ ہو سکتا ہے، اینی تھنگ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث سنیے، جو ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ ہم طہر کے بعد زرد اور مٹیالے رنگ کے پانی کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے، مطلب ایک بار ہم نے غسل لے لیا، اس کے بعد اگر کوئی رنگ کا پانی نکلتا ہے ہم اس کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے، ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے تھے، صاف کیا اور اپنی عبادتیں چالو رکھتے تھے، یہ معنی ہے اس کا ٹینشن نہیں لیتے تھے، اس چیز کو ہم نارمل کاؤنٹ کرتے تھے، اس چیز کو ہم کچھ بھی حیض نفاس میں شامل نہیں کرتے تھے اور ہم کنٹینیو کرتے تھے اپنی عبادتوں کو، یہ معنی ہے اس کا، یہ مشہور روایت ہے اور یہ صحابیہ نے اس کو خود جو ہے بیان۔ اسی طرح جو ایک مسئلہ آتا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے خون آ رہا ہے اور کافی لمبا چل رہا ہے، بیماری ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی ڈیسیز ہو سکتا ہے، ایسا ڈیسیز جو پرٹیکولر پارٹ میں ہو جائے انسان کے باڈی کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی پرٹیکولر پارٹ میں باڈی کے زخم وغیرہ ہوتا ہے تو چند ہی جگہ سوراخ ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے باڈی میں سے۔ دیکھیے آپ کسی کو اگر بہت زور سے چیسٹ پیٹ وغیرہ مار لگا تو کیا ہوتا ہے، خے ہوتی ہے، خون کی خے ہوتی ہے،
گر جائے تو کان میں سے خون نکلتا ہے، ناک میں سے خون نکلتا ہے، وہ پارٹ سے جہاں سے ظاہر سے نیچرلی باڈی ڈسچارج کریں گی چیزیں، دس از سم تھنگ نیچرل، یہ اسی طرح سے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، سمجھا؟ تو باڈی میں بھی کبھی ضروری نہیں حیض اور نفاس حیض ہی ہو، بلکہ اور بھی کچھ اعضاء کی زخمی ہونے سے، خراب ہونے سے، بیماری ہونے سے خون نکل سکتا ہے، یہ فاسد خون ہے، یہ بیماری میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہر بار صاف کیا جائے گا، اور مثال کے طور پہ اب ظہر کے وقت ہو گیا اور وہ خون آیا تھا، عورت کا کام ہے اس خون کو دھوئے اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ پوری ظہر اثر کے لیے، لیکن اس کو دوسرا وضو کرنا پڑے گا چونکہ وہ بیماری ہے اور اس کو خون وہ جا رہا ہے، اور جس کے لیے میں سمجھتا ہوں آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب ایک زمانہ تھا کلاتھ کپڑا بھی میسر ہونا بہت مشکل چیز، بہت مشکل، آج تو میں سمجھتا ہوں ایسے بہت کم علاقے رہ گئے دنیا کے، ٹھیک ہے، جہاں سینیٹری پیڈ، سینیٹری نیپکنز، اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، الفاظ بھی لوگ ادا کرتے تو برا مانتے ہیں، حالانکہ کامن ٹرم سے سینیٹری مطلب صاف صفائی، نیپکنز کا مطلب چھوٹا سا کپڑا، اسی طرح نیپی آتا ہے جو بچوں کو پہناتے ہیں نا، لیکن یہاں پر سب چیز پرٹیکولر ہے، اسپیسیفک ہے، اس کے اپنے ٹیبوز ہے، مطلب عورت خود پردہ نہیں کریں گے لیکن ان چیزوں کو پردہ کرائیں گے، ایسا ہی معاملہ ہے، مطلب دیکھیے آپ جس پردہ فرض ہے وہ خود بے پردہ ہے اور وہ چیزوں کو چھپا رہے، ٹھیک ہے چھپانا اچھی بات ہے، بٹ اتنا ہم نے اس کی ہوا بنا دی کہ جس کی کوئی انتہا ہے، اسی کا آج کل اتنا کامن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا مشکل ہوتا تھا، لوگوں کو میسر نہیں تھا، غربت عام تھی، حالات یہ تھی کہ ایک عورت کے پاس اگر اوڑھنے کو اوڑھنی ہوتی تو دوسرے کے پاس اوڑھنی نہیں تھی، اگر ایک جاتی گھر سے باہر دوسری انتظار کرتی کہ وہ آئے تو میں پھر پہن کے جاؤں، یہ غربت کا عالم تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کپڑے وغیرہ یوز نہ کرتے ہوئے فزیکل انسٹرومنٹ میں خون جمع کرتی، یہ بالکل واضح روایتیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو سفسٹیکیشن آپ نے ڈیولپ کر لیا اور اننیسری چیزوں کو لے جا رہے ہپ کر کے تھوڑا اس کو نارملائز کرنے کی ضرورت۔ میں عائشہ کی کئی روایتیں کہ امہات المومنین سے کچھ کو ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے کپڑا وغیرہ بہت مہنگا تھا، میسر نہیں تھا، اوڑھنے کو نہیں ہوتا، لوگوں کو تن ڈھانکنے کو نہیں ہوتا، کہاں سے لگا، تو ہم لوگ کسی چیز کو استعمال کرتے جس کے اوپر ہم بیٹھا کرتے اور اس میں خون جمع ہو، سبحان اللہ، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال لیکن آج کل بڑی سہولتیں وغیرہ ہیں تو آسانی سے سب چیزیں معلوم ہو جاتی، اور یہ مسئلہ جاننا امپورٹنٹ ہے۔ آئیے ماں عائشہ کی روایت، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ انصار کی عورتوں پہ اللہ رحم کرے، وہ اتنی عبادتوں کے اندر وہ ہوتی ہے، مطلب اتنی خوش ہوتی ہے اپنی عبادتوں کے معاملے میں کہ ان کا حیض ختم ہوا یا نہیں ہوا اس میں اتنی جلد بازی کرتی کہ اپنے کاٹن پیڈز میرے پاس بھیجا کرتی تاکہ میں ان کو دیکھ کر پہچانوں یہ حیض ختم ہوا یا نہیں ہوا، اور میں ان سے کہتے ابھی ٹھہری رہو، لیکن ان کا جوش و جذبہ اتنا زیادہ تھا وہ میرے پاس بار بار بھیجتی دیکھ لو ہو گیا، تاکہ ہم کیا شروع کریں، عبادتیں شروع کر دیں، نفلی روزے ہمارے ضائع ہو جا رہے کہ پیر آ رہا ہے، جمعرات آ رہا ہے، چلا جا رہا ہے، ہم رکھنا ہے، وہ نمازیں ہماری جاری ہیں، ہمارے پاس لوگ سوچ رہے ابھی چلتا رہے تو اچھا ہے تاکہ سکون میں رہے۔ دیکھیے آپ کیا فرق ہے زمین اور زمانے کا، اور وہ جو جستجو تھی، بہرحال یہ تمام باتیں آپ روایتوں میں، احادیث میں، سیرتی کتاب بہرحال پا سکتے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ورم کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، کسی نس کے خراب ہونے سے، یا شیطان کی رگڑ، جو کہ حدیث میں آتا ہے شیطان عورت کے رحم میں جاتا ہے اور اس کی رگڑ مارتا ہے رحم کے اندر، جس سے ایک نس ہوتی ہے اس کو بازل کہتے ہیں، وہ نس پھٹ جاتی ہے جس سے خون آتا ہے، آپ نے کہا یہ خون حیض کا نہیں ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور اس کے آنے سے نمازوں کا اور عبادت کا کوئی تعلق نہیں روزے کا، اس کو صرف صاف کرنا اور اپنی عبادتوں کو وہ کنٹینیو کر سکتی ہے، یاد رکھ، ٹھیک۔ تو ورم وغیرہ جس سے کنٹینیو خون آ رہا، کنٹینیو مطلب منتھس اینڈ منتھس، تو اس معاملے میں کیا کرے؟ اس معاملے میں دو باتیں، جوان عورت کے لیے الگ ہے، بوڑھی عورت کے لیے الگ ہے۔ جوان عورت ہے اگر اس کو ایسا کنٹینیوس بلڈ آ رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں وہ کیا کریں گے، جو اس کی ریگولر سائیکل ہے اس کو کاؤنٹ کریں گے، فار ایگزامپل اس کو منتھ کی ڈیز میں، اور ظاہر سی بات ہے سائیکل جو ہے ویکس کے حساب سے چلتی، 4 ویکس 28 ڈیز، ٹھیک ہے، تو منتھس کے حساب سے جو بھی بہرحال منتھس کے حساب سے چل رہی، ویکس کے حساب سے چل رہی، 28 ڈیز کے حساب سے پلٹ رہی سائیکل، تو ان کو یاد ہوتا ہے کہ یہ ڈیز میں اب یہ ہونے والا ہے، تو علماء لکھتے ہیں اگر جوان خاتون ہے تو وہ اندازے سے پھر اتنے دنوں کو حیض مانیں گی، کیونکہ جا رہا تو خون کنٹینیوس پورا من 3 مہینے جا رہا بیماری کا، تو وہ کیا کریں گی، کاؤنٹ کیسے کریں گی؟ فار ایگزامپل اس کو جو بھی ڈیز آتے تھے اس کو پتا ہے 20 ڈیز کیا، یہ 3 ڈیز ہے، 4 ڈیز ہے، 28 ڈیز سے پہلے 28 تک ہوتا تھا تو وہ ڈیز کو کاؤنٹ کر لیں گی، یہ 1 2 3 حیض ہے، یا 1 2 3 4 5 جو بھی اس کا ٹائم تھا وہ حیض ہے، اس کے بعد وہ غسل کریں گی اور باقی کی بلڈ کو وہ حیض نہیں مانیں گی اور اپنی عبادت کو کمپلیٹ کریں۔ یہ ہوا جوان خاتون کا۔ بوڑھی اگر کوئی خاتون اور اس کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہو تو بوڑھی خاتون کے لیے وہ خاتون جو مینوپاز کی ایج میں چلے
گی. مینوپاز کہتے ہیں ایسی عمر کو جس میں عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے. سائنٹیفک اعتبار سے یہ 40 سال سے اوپر کی عمر کی عورتوں کو ہوتا ہے. 40 and more than 40 years. فقہا اس معاملے میں لکھتے ہیں فقہا کے دو رائے. 50 سال کی عورت مینوپاز میں چلی جاتی ہے, مطلب اس کے بعد حیض نہیں مانا جاتا ہے, اور کچھ فقہا نے لکھا 60 سال. لیکن شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ 50 سال نہ 60 سال, یہ عورت اس کے جسم زمین زمانے پہ ڈیپینڈ ہے, جب اس کو بند ہو جائے تو ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ بٹ لیکن یہ فقہا کا قول ہم لے سکتے کہیں کہیں کہ جیسے عورت 50+ ہے 60+ ہے تو ہم کہیں گے مینوپاز ہو گیا, مطلب اب اس کو حیض نہیں آتا ہے اور پھر یہ خون جا رہا ہے, تو اس کو پھر وہ کہتے ہیں حیض میں شمار نہیں کیا جائے گا. مینوپاز ہونے کے بعد حیض آنا بند ہونے کے بعد, مطلب حیض آتا ہی نہیں اس عورت. اب ایسی عورت بوڑھی جس کو حیض آنا بند ہونے کی عمر میں وہ چلی گئی اور وہ جا رہی تھی اس عمر میں, اور یہ مسئلہ ہو گیا بیماری والا, تو کیا کرے؟ تو علماء لکھتے پھر جوان عورت والا مسئلہ وہ بھی کرے. اس کو جب حیض آتا تو وہ ڈیز کو کاؤنٹ کر لے, اتنے دن تک کے خون کو حیض مانے, اس کے بعد غسل کرے, باقی دنوں پاک. سمجھ رہے؟ یہ 3 رائے ہو گئی, جوان عورت کے لیے, بوڑھی عورت کے لیے جس کو بند ہو گیا ہے, اور ایک بوڑھی عورت جس کو بند ہو رہا تھا اور تب یہ مسئلہ ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں بہرحال آپ کے سامنے بہرحال میں نے رکھ دی. اسی طرح جو یہ خون آ رہا ہے, یا تو اس خون کو بیماری والا خون مانا جائے گا یا استحاضہ والا خون مانا جائے گا. اور بیماری اور استحاضہ والے خون میں یا فاسد خون میں کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے, صرف اس کو صاف کرنا ہے, وضو کرنا ہے, اپنی عبادتیں کمپلیٹ کرنا ہے, اور ایک نماز کے دوسری نماز کے لیے پھر سے وضو کرنا ہے. اور اس خون کا روزے پہ انشاءاللہ عزیز کوئی اثر نہیں پڑتا ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ جو اکثر لوگوں نے سوال کیا, سوال اس طرح سے کہ ایک خاتون بیمار ہے اور اس کو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے, لیکن وہ وسوسوں کی شکار بھی ہے ساتھ. اب اس کے وسوسے سے کمپیل کرتے ہیں کہ حیض ہے حیض ہے حیض ہے, اور وہ بڑی پریشان ہو. اور ایسا بہت سارے لوگوں نے کوشچنز کی کہ ان کو ایسے شکوک اور شبہات ہوتے. دیکھیے طہارت میں یقین پر سارا معاملہ ہے, شک کے بنیاد پر کوئی چیز نہیں ہوتی. طہارت کا معاملے میں یقین کے بیسس پہ چلتا ہے, شک کے بیسس پہ کوئی چیز نہیں ہوتی. میری اس بات کو آپ یاد رکھیے, شک کے بیسس پہ کچھ نہیں ہوتا ہے, یقین. تو اگر ایسا کوئی خون آتا ہے وہ یا تو استحاضہ ہے یا تو فاسد خون ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ آپ کی وہ ریگولر ڈیز اس میں نہیں آتا ہے, مطلب ریگولر مینسس کے ڈیز میں نہیں آتا ہے, اس کو حیض نہیں مانا جائے گا, یاد رکھیے. اور وہ پاک ہی کہلائیں گے, یاد رکھیے. تو یہی ہوگا ظاہر اس کا طہور کا ہوگا, پاکیزگی کاؤنٹ ہوں گی, یاد رکھیے. اور وہ نماز بھی پڑھیں گی اور روزہ بھی رکھیں گی. اسی طرح شیخ صالح العثیمین فرماتے ہیں, کہتے ہیں رمضان المبارک میں ایک عورت کو تھوڑا سا خون آیا اور یہ سارا مہینہ آتا رہا اور وہ روزے رکھتی رہی, کیا اس کے روزے درست ہے؟ تو وہ فرماتے جی ہاں, اس کے روزے صحیح ہے, اور اس خون یا اس کے قطرے کچھ شمار نہیں کیے جائیں گے. مطلب نہ تو وہ حیض ہے نہ تو وہ جو ہے کسی چیز میں, بلکہ وہ بیماری یا فاسد میں اس کا شمار کیا جائیں گا. اسی طرح جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم ایسی کچھ دوائیں کھا لیں کہ جس کی وجہ سے رمضان کا آخری عشرہ ہم پالیں, جیسا کہ حیض معلوم ہے آنے والا ہے, اب رمضان کا عشرہ آ گیا اور حیض آ جائیں گا, عید کا موقع ہے, کھلا ہے, تو کیا مانے حیض گولیاں, جس کو کہتے ہیں کہ ایسی گولیاں جس کے کھانے سے مینسس اپنا سائیکل چینج کر دیتا ہے, کیا ہم کریں؟ دیکھیے ایسا کرنا جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں, دونوں میں ڈفرنس. جائز تو ہے پسندیدہ نہیں, نہ کرے بہتر ہے, اس کا معنی یہ نہ کرے بہتر ہے. لیکن کو بولے نہیں حرام ہے کہ نہیں حرام نہیں, ناجائز ہے کہ ناجائز نہیں, جائز, لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 ازواج کے ساتھ آپ حج کے لیے گئے. روایت میں آتا ہے ایک مائی عائشہ رضی اللہ عنہا, دوسری مائی صفیہ رضی اللہ عنہا. مائی عائشہ کو شروعات میں عمرہ, حج سے پہلے جو عمرہ کرتے ہیں اس عمرے کے دوران حیض آیا, اور مائی صفیہ کو خاتمے پر طواف افاضہ کرنے کے بعد حیض آیا. ایک روایت میں آتا 2 امہات گئی, ایک مائی عائشہ اور ایک مائی صفیہ رضی اللہ عنہما, دونوں گئی. اور مائی عائشہ ابھی عمرہ کر رہی تھی اور عمرہ آپ کا ختم نہیں ہوتا کہ آپ ایک مقام بیٹھ کر رو رہی تھی. روایت میں الفاظ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہا عمرے کا احرام باندھا اور مکہ پہنچنے سے قبل ہی انہیں حیض آ گیا. ابھی پہنچی نہیں تھی مکہ, اس سے قبل ہی حیض آ گیا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ نے فرمایا, تو انہوں نے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حیض آنا شروع ہو گیا ہے, مجھے ایک اللہ نے موقع دیا تھا آپ کے ساتھ حج کرنے کا, اور دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا. اب کس کو خوشی نہیں ہوگی کہ وقت کے نبی کے ساتھ حج کرے؟ کس کو خوشی نہیں ہوگی؟
اپنے شوہر کے ساتھ حج کرے. کس کو خوشی نہیں ہوگی دنیا کے سب سے افضل انسان کے ساتھ حج کرے؟ سب کو محبت تھی نبی کے ساتھ، انسیت قریبی. اب یہ تو بیوی ہے، نہیں کر سکتے. آپ نے کیا فرمایا سنی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، پارٹ آف لائف ہے، نیچر ہے جس پہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. لہٰذا اس حدیث سے پتا چلا کہ حیض کا آنا سم تھنگ نیچرل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حیض جلدی آنے اور حیض کو دیر کرنے کی دوائیں موجود تھی جو کہ مختلف ذریعوں سے وہ بنایا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیسا بناتے تھے وہ، لیکن بناتے جس سے حیض آگے پیچھے کیا جاتا تھا. تو یہ قدیم دور میں موجود تھی ساری چیز. اس کے باوجود بھی یہ عورتیں سب سے زیادہ تقوی، پاکیزگی، نبی سے قربت، عبادتوں کا شوق رکھنے والی تھی، امت کی مائیں، پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو پتا چلا حلال تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. کیوں کرنے کا نیچرل تھنگس. دوسرا، میڈیکلی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جب سائیکل کو خامخواہ آگے پیچھے کیا جاتا ہے نا، بہت زیادہ نقصان دہ ہے باڈی کے لیے میڈیکلی، اور خاص طور سے سستے قسم کی دوائیں تو بہت ہی خطرناک ہے. سمجھ رہے آپ؟ آج کل جو سستی قسم کی دوائیں آتی ہیں نا بہت ہی خطرناک. ہاں، یہ مسئلہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ ایک ایسی عورت جو حج عمرے کے لیے گئی ہو، جانا طے، پرانا زمانہ تو نہیں نا کبھی بھی چلے جاؤ کبھی بھی نکل کے آ جاؤ، جانا طے، آنا طے، گروپ طے، ٹکٹ طے، سب طے، فلائٹ کینسل نہیں ہو سکتی ہے نا. اب لے لے کیونکہ اس کو بعد میں زندگی چانس دینا دے ہے نا، زندگی موت کا کیا بھروسہ. پھر وہ حج عمرے کا موقع ملے نہ ملے، اللہ کی گھر کی زیارت چلے جائے تب تو ٹھیک، لیکن فیئر فیکٹر کی وجہ سے مت لیجیے، اور بہت سرٹن لمیٹڈ پیریڈ کے لیے لیجیے. زیادہ ایکسٹینشن مت کیجیے، زیادہ دن مت لیجیے، زیادہ سمے تک مت لیتے رہیے، ورنہ اس کے نقصانات فزیکلی کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا بہت زیادہ نقصان. کیونکہ ایک نیچر کو آپ بگاڑ رہے ہیں نا. جیسے آپ کو چھینک آ رہی ہے اور آپ کیا کریں، ناک کو بند کر لے رہے، تو چھینک تو رک جائیں گی نا، رک جائیں گی، لیکن اس کے نقصانات پتہ ہے آپ کو کیا کیا ہو سکتے، بہت زیادہ ہوتا، بہت زیادہ ہوتا. ٹھیک ہے، بہرحال جائز ہے، پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی میں نے اس میں کور کر لی جو لوگ جنرلی کوشچنس کرتے ہیں، چونکہ میڈیسن لینا ٹھیک نہیں ہوگا، حالانکہ جائز تو ہے، پسندیدہ نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. روزے کی حالت میں نفاس کا کیا معاملہ ہے؟ اب حیض کا یہ کامن ہے، دونوں یاد رکھیے مسائل، پھر بھی کچھ مختصر تھوڑے بہت مسائل الگ ہے تو وہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ یہ ہے کہ عورت کو ایک ہفتے نفاس کا خون آیا، اس نے غسل کر لی، اس کے بعد خون بند ہو گیا، پھر غسل کرنے کے بعد اس نے کیا کی، روزے رکھنا شروع کر دی، اور پھر اس کو خون آ گیا. تو علماء یہاں لکھتے ہیں کہ فتویٰ یہ ہے ان کا کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو چونکہ نفاس خون 40 دن تک مانا جاتا ہے، اور فقہاء نے یہی بات لکھی 40 دن مانا جاتا ہے، لہٰذا ایک ہفتے بعد اگر اس کو پھر سے خون آتا ہے تو وہ نفاس کا پوسٹ پارٹم بلیڈنگ ہی مانا جائے گا، اور وہ روزے چھوڑ دے اور پھر باقی کے ڈیز مکمل کرے. فار ایگزامپل 1 ویک آیا، 2 ڈیز نہیں آیا، پھر شروع ہوا، پھر 1 ویک آیا، رک گیا، پھر وہ رکھ سکتی ہے. لیکن وہ پھر لمبا آیا 40 ڈیز تک، تو پھر تو ظاہر سے رمضان ختم ہو جائیں گے، چھوڑ دے. سمجھا؟ اچھا، وہ روزے جب بیچ میں رکھ لیے 2 دن تو وہ چھوڑ دیجیے، اس کا کوئی کفارہ نہیں، کوئی گناہ نہیں اس کا، اس لیے کہ بند ہو گیا تھا. اور انسان اندازوں پہ ہی کام کرتا ہے، چونکہ اب دکھ رہا تھا کہ خون نہیں آ رہا ہے تو روزے شروع کر دیے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو نفاس کا معاملہ بھی حیض جیسا ہے. نفاس شروع ہو جائے تو، اور نفاس کیا، یہ بات یاد ہے، نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو اولاد کی پیدائش کے بعد آتا ہے. یہ بات غور کرنے والی ہے، اولاد کی پیدائش سے پہلے آنے والے خون کو نفاس نہیں کہتے، اس کو فاسد خون بولتے ہیں، بیماری کا خون بولتے ہیں. یہی آتا ہے باڈی میں مختلف چینجز کی وجہ سے، اولاد کی وجود میں آنے کے بعد جو اس میں تبدیلی آتی ہے اس وجہ سے، کبھی کبھار کوئی چیز کے زخم وخم لگ جانے سے، کبھی کبھار اولاد کے زیادہ ہلچل کرنے سے، کبھی کبھار کچھ بھی وجہ ہو سکتی، لیکن اس کو نفاس نہیں مانا جاتا. یہ ہوتا ہے پیدائش کے بعد. ٹھیک ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دیں گی اگر وہ 1 ہفتہ کے رک گیا تو. اور کیا 40 ڈیز تک ہوتا ہے نفاس؟ نہیں، 40 ڈیز تک اس کی لمٹ ہے، ڈیڈ، اس کے بعد نفاس نہیں ہے. اور اس سے پہلے جب ختم ہو جائے اس کے بعد روزے کو وہ کنٹینیو کرے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے کوئی خاتون ہے اب حیض کی وجہ سے کئی دنوں تک روزے چھوڑ دیے، کئی سالوں تک، اور یہ مسئلے کا علم نہیں تھا کہ حیض میں چھوڑے گئے روزوں کو بعد میں رکھنا پڑتا ہے. یاد رکھیں، حیض اور نفاس کی حالت میں جو روزے آتے ہیں رمضان کے، جو فرض روزے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑنا چاہیے. وہ چھوڑنا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، رکھیں گی تو گناہگار ہوں گی، یاد رکھیے. تو روزے اس کو چھوڑنا ہے، لیکن یہ روزوں کی قضا ہے. یہ روزوں کی کیا ہے؟ قضا ہے. اب ایک لانگ ٹرم تک ایک عورت نے روزے نہیں رکھی، مطلب حیض نفاس آ گیا، روزے چھوڑ دی گئی، اولاد کی پیدائش وہ سال کے رمضان کے روزے چلے گئے، پھر فلاں ہوا تو وہ روزے چلے گئے، پھر حیض کی وجہ سے یہ روزے چلے گئے، وہ روزے چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک لانگ ٹرم تک ایسا ہوا، اور اس کو علم نہیں تھا کہ اس کی قضا ہے، کب کیا کرے. اب معلوم ہوا
یا معلوم تھا نہیں کر پائی، دونوں کا کیا حل ہے وہ دیکھو۔ ایک تو نہیں معلوم تھا، کسی نے بول دیا ارے نہیں کچھ نہیں، جیسا نماز چھوڑ سکتے ویسا روزہ بھی چھوڑ سکتے۔ یہاں تک ماں عائشہ کیا فرماتی ہے، ہم حائضہ ہوتی تو ہم کو نماز اور روزے چھوڑنے کا حکم ہوتا، نماز کی قضا نہیں اور روزے کی قضا کروائی جاتی۔ اچھا روزے کی قضا کب کرنا ہے آپ کو؟ رمضان کے بعد سے لے کر اگلے رمضان کے پہلے تک۔ عائشہ فرماتی ہم لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھ پاتی حیض کی وجہ سے، مینسز کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے، اس کے بعد ہم روزے رکھنے کی کوشش کرتی، یہاں تک کہ کون سا مہینہ آ جاتا، شعبان کا مہینہ آ جاتا، تو پتا چلا اگلے رمضان سے پہلے تک کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اور اگر اگلا یہ رمضان کے روزے یہ رمضان تک نہیں رکھے گئے تو یہ رمضان کے بعد اب گناہ گار ہو جائیں گے۔